بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ ہم لوگ کچھ نیوز شامل کریں گے ایسی جو کہ انٹرنیشنل ہے اور کچھ جو ہے پاکستان کے حوالے سے۔ امریکہ میں ایک عجیب سا احتجاج سامنے آیا ہے اب، جبکہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ یعنی کہ طالبان جو ہے وہ دنیا بھر سے اپیل کرتے پھر رہے ہیں کہ ہماری تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ یا 30 لاکھ کے قریب جو ہے وہ عوام بھوک سے مر جائے گی، اس میں بچے بھی کافی شامل ہیں۔ تو اب امریکہ کے لوگوں کا آپ یہ ذرا المیہ دیکھیے، اتنے زیادہ یعنی کہ بے درد قسم کے لوگ ہیں، اس موقع پہ آ کے بولتے ہیں کہ افغانستان کا جو $7 ارب ہے جو کہ منجمد اثاثہ ہے، وہ ہم 9/11 کے وارثین کو، لواحقین کو دیا جائے۔ لیکن جو 9/11 میں لوگ جو مر گئے تھے، 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا ورلڈ ٹریڈ ٹاور کا، اس وقت جو ہے وہ جو لوگ مرے تھے اور ان کے جو پیچھے لواحقین بچے تھے، ان لواحقین نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں یعنی کہ جو لواحقین ہیں، ہمیں $7 ارب کا جو منجمد اثاثہ ہے افغانستان کا، وہ ہمیں دیا جائے۔ کتنی درد، یعنی کہ کوئی درد ہی نہیں ہے آپ کو، آپ ایسے لوگوں سے پیسے چھین رہے ہو۔ کتنا عرصہ ہو چکا اس بات کو، لیکن اب آپ ایسے لوگوں سے پیسے چھین رہے ہو جن کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے۔ سڈنی آسٹریلیا سے نیوز ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جو رکن خواتین ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایک نیوز ہے، اور یہ نیوز ہے سیکچول ہراسمنٹ کے بارے میں۔ جناب انہوں نے یہ کہا ہے، ان کی جو رپورٹ بتاتی ہے وہ کہتی ہے جی 7 ماہ کی تحقیقات کے بعد جاری ہونے والی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں تو وسیع پیمانے پر جنسی ہراسانی کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ جی تقریباً ہر 3 میں سے ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی وہاں پر ہو چکی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے اور غنڈہ گردی کے بارے میں ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کا کہا گیا تھا، جس کے بعد جو پارلیمنٹ میں بڑے پیمانے پہ جنس زدہ کلچر فروغ پا رہا تھا۔ اچھا، جس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ رپورٹ میں کہا گیا کہ آسٹریلوی پارلیمنٹ کے ارکان اور عملے کے 17 سے انٹرویو کیے، جس میں انکشاف ہوا کہ ہر 3 میں سے ایک رکن پارلیمنٹ خاتون جو ہے وہ جنسی ہراسانی کا شکار ہو چکی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، بڑے بڑے ملک ہیں بھائی، اتحادی ہیں یہ تو امریکہ کے، بڑے بڑے ملک ہیں، پڑھے لکھے لوگ، پیسہ نہیں لیتے کسی سے، اپنا کماتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اور آسٹریلیا تو ویسے بھی کہتے ہیں جی ویلفیئر کنٹری ہے، یہ ویلفیئر کنٹری کے پارلیمنٹ کے رکن اسمبلی کا حال ہے، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ کی جو رکن خواتین ہیں ان کا یہ حشر ہے کہ ہر 3 میں سے ایک خاتون جو ہے وہ جنسی ہراسانی کا شکار ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کے بارے میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں نکالتے رہتے ہیں نا، یہ ان کے لیے میں بتا رہی ہوں، صحیح ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ملکوں کے اتنے یہ حالات ہیں۔ واضح رہے کہ انکوائری 2019 میں قدامت پسند لبرل پارٹی کی ایک وزیر کے دفتر کے اندر پارلیمنٹ میں کام کرنے والی خاتون برٹنی بیگنس کے ساتھ زیادتی کے واقعے کے بعد شروع کی گئی تھی۔ بھارت میں مشتعل ہجوم نے چرچ میں توڑ پھوڑ کی، ٹھیک ہے۔ اور ایک مشتعل ہجوم آپ کو پتہ ہے کہ کس کا ہو سکتا ہے، بی جے پی کی طرف سے ہی آئے گا، ظاہر سی بات ہے۔ وہی ایک ایسے لوگ ہیں جو زبردست قسم کے RSS کے گنڈے ان کے پاس ہیں، تو وہ یہی کام کرتے رہتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی کرسچنس کے ساتھ، کبھی سکھوں کے ساتھ۔ تو ان کا کام ہی آج کل یہی ہے، ان کو کام ہی نہیں ملتا، اس کو اسی چیز کے پیسے ملتے ہیں سارے، سلسلہ یہ۔ تو ہوا یہ ہے کہ نئی دلی بھارت میں مشتعل ہجوم نے چرچ پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ اور ہنگامانہ آرائی کی، جس کے نتیجے میں نہ صرف چرچ کی عمارت کو نقصان پہنچا بلکہ ایک شخص بھی زخمی ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مٹیالہ روڈ پر حال ہی میں قائم کیے گئے چرچ پر مشتعل افراد نے اس وقت حملہ کر دیا جب وہاں پر پہلی بار دعائیہ تقریب کی جا رہی تھی۔ یعنی کہ صرف ان کو مسلمانوں سے تکلیف نہیں ہے، ان کو ہر مائنورٹی سے ایشو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایشو رہ چکا ہے کہ کتنے زیادہ فیک اکاؤنٹس بنتے ہیں۔ خالصتان کی تحریک میں بھی یہ ہوا، کسانوں کی تحریک کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس میں کتنی ایسی انڈین جو ہے وہ ہیروئنوں کی شکلیں بنا کے انہوں نے جو ہے وہ لے کے تصویریں لگائیں اور فیک اکاؤنٹس بنائے، اور بنانے کے بعد جو ہے پھر اس پہ سے فضول نیوز نکالنا شروع کر دی۔ کوئی خالصتانی بن گیا، کوئی غیر خالصتانی بن گیا، یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے جب پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہوا تو تب بھی یہ ہوا، جب وراٹ کوہلی کو دھمکی دی گئی تو تب بھی یہی ہوا۔ تو جناب ابھی جو ہے وہ کنگنا رناوت کو خوش کرنے کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ جو ہے وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ ٹویٹر پہ جو ہے وہ آپ کی حکومت آ چکی ہے،
اور اس وقت جو ہے گوگل مائکروسافٹ کے بعد ٹویٹر کا نیا CEO بھی بھارتی نژاد ہوا. یعنی کہ پہلے تو گوگل اور مائکروسافٹ کے اوپر تو ان کا کام چل ہی رہا تھا. پراگ اگروال جو ہیں یہ ٹویٹر کے نئے CEO بن گئے ہیں. اور غیر ملکی رپورٹس کے مطابق گوگل، مائکروسافٹ اور IBM کے عہدے پر اہم عہدوں پہ کام کرنے والے بھارتی کے اب سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی بھارتی نژاد ہیں. یعنی کہ اس سے پہلے گوگل اور مائکروسافٹ وغیرہ پہ بھی بھارتی لوگ رہ چکے ہیں. جبھی تو پاکستانیوں کے ساتھ یہ لوگ اتنا زیادہ غلط کرتے ہیں. اچھا جی، دنیا کی معروف کمپنی میں CEO کے حیثیت سے کام کرنے والے بھارتیوں میں گوگل کے CEO سندر پیچانی، مائکروسافٹ کے CEO ستیا ناڈیلا اور IBM کے کمپنی کے CEO اواروند کرشنا شامل ہیں. کتنی بڑی بڑی جگہ پہ انڈین بیٹھا ہے. بھئی آپ کو تو مبارک ہو انڈینس کے لیے، میں نے کوئی بری نظریہ سے نہیں کہی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پر بیٹھ کے پاکستانیوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، جو بات سچ ہے. اور ٹویٹر پہ تو بہت بڑے بڑے ثبوت موجود ہیں. شیعہ سنی فساد کروا دیں گے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے ایک بات انڈینس کے لیے جی، ان کے CEO آ گئے تو ٹویٹر بھی انہیں کا ہی ہو گیا. چین کے لیے جو امریکہ ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ جو اس کے اتحادی ان ملکوں کے اندر اس نے اب اپنے فوجی اڈے بنانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، فوجی اڈے بنانے کے بعد جو ہے باقاعدہ ان کی ٹریننگ کرے گا ان کے فوجیوں کی. اور اس کے بعد پھر نہ صرف فوجی اڈے، کیونکہ ویسے تو اس کی وہاں پہ پھر ایک ایئر بیس ہوگی، اس کے جو ہے وہاں پہ زمینی بیس ہوگی. اور پھر کیا ہوگا کہ وہاں پہ اس کے ہتھیار استعمال ہوں گے امریکہ کے. ٹھیک ہے، تو اب وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ انہیں کہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی اتحادی ہوں گے وہ سمجھ لیں آپ امریکہ ہے. اب جتنے بھی اتحادی امریکہ کے ہوں گے نا، اس پہ آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، جتنے بھی ہوں گے، تو گوام اور آسٹریلیا میں اس وقت جو ہے وہ فوجی اڈے بنا دیے گئے ہیں. اور وہ کیوں بنائے؟ انہوں نے کہا جی چین کے خطرے سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ فوجی اڈے بنائے تاکہ ہم ان کی تربیت کر سکیں. اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ وہ انہوں نے امریکہ کا ایک حصہ بنا لیا وہاں پہ اپنی فوج پہنچا کے. ٹھیک ہے، سمجھ لیں آپ کہ وہ امریکہ ہی ہے اب آسٹریلیا. تو یہ ہے نیوز جو انٹرنیشنل. آپ کے ساتھ ایک اور نیوز شیئر کرتی ہوں. جناب روس نے جو ہے وہ جدید ہائپر سونک جو ہے وہ میزائل کا، کروز میزائل کا تجربہ کر لیا ہے. اور اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ابھی. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ روسی جنگی بحری جہاز ایڈمرل گوور شیکوف سے ہائپر سونک کروز میزائل داغا گیا، جس نے 400 کلومیٹر کی دوری پر ہدف لیا اور اس کو کامیابی سے اس کو نشانہ بنایا. اچھی نیوز یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی طرف سے جو ہے باقاعدہ $50 کروڑ، ویسے تو اربوں میں ہے اس کا منجمد اثاثہ افغانستان کا، لیکن $50 کروڑ جو ہیں وہ افغانستان کے ریلیز کرنے کو جو ہے ورلڈ بینک نے حامی بھر لی ہے افغان طالبان کے لیے. کہ افغانستان میں جو ہے کیونکہ وہ ایشو آ رہا ہے وہ غربت اور بھوک کا، تو اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ تم ہم سے $50 کروڑ لے لو جو تمہارے منجمد اثاثے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے، تو ایک بڑا کارنامہ ہے بھائی ورلڈ بینک کا، ورنہ تو پہلے انویسٹمنٹ نہیں کیا، یہ تو جانا ہی نہیں چاہے تھے افغانستان. مذاکرات ہوئے تھے امریکہ اور ایران کے، اس سلسلے میں جو ہے وہ ایران نے حامی بھر لی جی ہم کے مذاکرات کا آغاز کر لیتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہم تب تک ہمارے پر سے پابندیاں ہٹا دو تو ہم جو ہے یہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، اور امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ جی تم اپنے جوہری پروگرام کو روک دو تو تمہارے مذاکرات جو ہیں وہ ہم تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہیں. فی الحال کرونا کی جو نئی شکل ہے اس کا تیزی سے کوئی پھیلاؤ نہیں ہو رہا. تو اتنا پینک ہو گیا جی اومیکرون کیسے یہ ہو جائے گا، اومیکرون کیسے وہ ہو جائے گا، کیونکہ ہالینڈ کی طرف سے آ گیا نا کہ جی ہالینڈ کی طرف سے پھیلا تھا. تو اب یہ کیا سلسلہ ہے کہ اب یہ WHO کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ جو اومیکرون ہے یعنی کہ جو کرونا کی نئی قسم ہے وہ بالکل بھی تیزی کے ساتھ نہیں پھیل رہی اور نہ ہی اس کے کوئی شواہد ملے ہیں. اللہ حافظ.